اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہم دیکھیں گے انشاءاللہ سورہ آل عمران کی آیات 31 سے لے کر 36 تک۔ ٹرانسلیشن شروع کرتے ہیں۔ آیا نمبر 31، قل کہہ دیں، ان اگر، کن تم ہو تم، تحبون، حب سے، حب محبت کو کہتے ہیں، تو تحبون دوست رکھتے، اللہ اللہ کو، فاتبعونی فا ہے شروع میں، پس، اتبعو پیروی کرنے کو کہتے ہیں، اتباع کرنا، پیروی کرنا، اینڈ پہ نی ہے تو جس کے معنی ہوں گے میری، یحببکم دوست رکھے گا تم کو، اللہ اللہ، ویغفر لکم و اور یغفر معاف کر دے گا، لکم تمہارے لیے، ذنوبکم ذنوب گناہ کو کہتے ہیں، تو گناہ اینڈ پہ کم ہے تمہارے، واللہ غفور الرحیم بہت دفعہ کر چکے ہیں تو اس لیے کہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ آیا نمبر 32، کل کہہ دیں، اطیعوا اللہ، اطیعوا اطاعت سے ہے تو حکم مانو یا اطاعت کرو، اللہ اللہ کی، والرسول اور رسول کی، فَإِن پس اگر، تولوا پھر جائیں، فَإِنَّ تو بے شک، اللہ اللہ، لا نہیں، یحب دوست رکھتا، الکافرین کافروں کو۔ آیا 33، ان اللہ بے شک اللہ، اصطفیٰ اصطفیٰ چن لینے کو کہتے ہیں، منتخب کر لینا، چن لینا، تو چن لیا یا منتخب فرمایا، آدم آدم کو، آدم علیہ السلام، و نوحً اور نوح علیہ السلام کو، و اور آل ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی آل کو یا خاندان کو، و آل عمران اور خاندان عمران کو، علی اوپر، العالمین تمام جہانوں کے۔ آیا 34، ذریتاً ذریتاً اولاد کو کہتے ہیں، تو اولاد تھے، بعدھا بعد، ہا ہینڈ پہ ان میں، من سے، بعدن بعد کی، واللہ اور اللہ، سمیع علیم سمیع سننے والا، علیم جاننے والا ہے۔ آیا 35، اذ جب، قالتی کہا، امرأتو یہ عورت کو کہتے ہیں، تو آپ یہاں پہ معنی بیوی بھی کر سکتے ہیں کہ بیوی، کیونکہ آگے نام آ رہا ہے نا، تو پھر اس لیے ہم اس کو، اکیلا ہوگا تو عورت معنی ہوگا، لیکن اگر آگے کوئی نام آ جاتا ہے تو اس کا مطلب کہ پھر وہ اس کی بیوی کی بات ہو رہی ہے۔ تو امرأتو تو بیوی نے، عمرانہ عمران کی، ربی اے میرے رب، اے پروردگار، انی بے شک میں نے، نظرتو نظر مانی ہے، لکا تیری، ماں جو، فی میں، بطنی میرے پیٹ، محررن آزاد رکھوں گی، فتقبل پس تقبل قبول کر لے، منی مجھ سے، انکا بے شک تو، انتا تو ہی، السمیع العلیم سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آیا 36، فلما فا ہے شروع میں، پھر، لما جب، ودعتھا ودعت جننے کو کہتے ہیں، تو اس نے جنا، کیونکہ تینوں کے اوپر زبر آ رہی ہے تو ودعت اس نے جنا، ہا اینڈ پہ ہے اسے، قالت کہنے لگی، ربی اے میرے رب، انی
بے شک میں نے ودعتھا جنا، ہا اینڈ پہ ہے اسے، انسا لڑکی، واللہ اور اللہ اعلم خوب جانتا تھا، بما جو کچھ ودعت اس نے جنا، و اور لیسا نہیں ہوتا، الذکر لڑکا، کل انسا کاف جب آتا ہے تو اس کے معنی مانند، الانسا لڑکی کے، وانی اور بے شک میں نے سمیتھا سمیتو نام رکھنے کو کہتے ہیں، ہا اس کا، مریم مریم، و اور انی بے شک میں اعیذھا پناہ میں دیتی ہوں، جیسے ہم کہتے ہیں نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو جو اعوذ ہے اسی سے یہ ہے اعیذھا پناہ میں دیتی ہوں، ہا اس کو، کس کو، مریم کی بات ہو رہی ہے، بیٹی کی بات کر رہی ہیں، بکا میں تیری، وذریتہا ذریت اولاد کو کہتے ہیں، ہا ہینڈ پہ تو اس کی، یعنی کہ مریم کی اولاد کو بھی، من سے الشیطان الرجیم شیطان مردود کی۔ چلیے اب ہم اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیا نمبر 31۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ خود تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہود کو اسلام کی دعوت دی تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں تو پہلے سے ہی سب کچھ آتا ہے، ہم سب اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے بڑے محبوب ہیں۔ یہود و نصارہ کا دعویٰ ان کا یہ تھا کہ ہمیں اللہ سے اور اللہ کو ہم سے محبت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہاں پر کہ ان کے دعووں اور خود ساختہ طریقوں سے اللہ کی محبت اور اس کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے ہی طریقوں سے جو مرضی ہم کہتے جائیں کہ ہمیں اللہ سے محبت، اللہ کو ہم سے محبت ہے، اگر آپ کو واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ نے پھر کیا کرنا ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت میں بتا دیا کہ میرے نبی، آخری نبی جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان پر ایمان لاؤ اور ان کا اتباع کرو، ان کی پیروی کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کریں یا آپ اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر یہ کام آپ نے کرنے ہیں۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں تو کیا فائدہ، کیوں کریں نا اتباع؟ جیسے وہ بھی کہہ سکتے ہیں نا کوسچن کہ بھئی ٹھیک ہے نبی کی اتباع کیوں کریں؟ تو اس لیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے، ان کی اتباع کریں گے، اس سے اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کریں گے اور اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیں گے۔ تو دو چیزیں آپ کو ملتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے سے۔ امپورٹنٹ چیزیں ہیں، ایک اللہ کی محبت ملے گی جو ہم سب کو چاہیے۔ کون ہے جو کہہ سکتا ہے کہ مجھے اللہ کی محبت نہیں چاہیے؟ کیونکہ اگر اللہ کی محبت نہ ملی تو پھر آگے کا کیا بنے گا، آخرت میں کیا بنے گا؟ تو ہمیں تو چاہیے کہ اللہ کی محبت ہمیں ملے۔ اور دوسری چیز کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ دونوں ہی چیزیں ہمیں چاہیے، یہ بھی ہمیں چاہیے۔ یہ بھی کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم گناہوں سے بھرے ہوئے لدے پھدے وہاں پہنچے اور جا کے قیامت کے دن پھر ہم امید یہ کریں کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ ظاہر ہے ایسے تو نہیں ہوگا نا، آپ کے اعمال تو تلیں گے وہاں پر۔ تو اللہ تعالیٰ جن کی سارے گناہ معاف کر دے، پھر اللہ تعالیٰ ان سے محبت بھی کرے، یہ کہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور اس کے لیے ہمیں اتباع رسول کرنی ہے، اور اتباع رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیا ہوتی ہے کہ جیسے آپ نے ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنا ہے۔
ایک حدیث ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایسا کام کیا جس پر ہمارا معاملہ نہیں ہے، یعنی کہ ہمارے بتائے ہوئے طریقے سے مختلف ہے، تو وہ مسترد ہے۔ یہ یہاں پر مینلی بات ہو رہی ہے یہ جو خود ساختہ چیزیں ہم نے دین میں ایجاد کر دی ہیں نا، خود سے بنا دی، دین کا حصہ کر دیا ان کو، بدعت جس کو کہتے ہیں، وہ بدعتیں کرنا، یہ سارے کام جو ہمیں سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ سب کام کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ کیا بتا دیا کہ وہ سب مسترد ہے، کوئی بھی چیز ایکسیپٹ نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ حدیث ہے کہ ہم کام تو کرتے ہیں، ہم بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، لوگوں سے سنتے ہیں، بعض اوقات آپ کو کہیں پہ لکھی ہوئی مل جاتی ہے کوئی چیز، گروپس میں بہت زیادہ شیئر ہو رہی ہوتی ہیں، تو کبھی دیکھیں کہ آپ اتنے دن تک یہ کر لیں، اتنے دن تک ایسے کر لیں، اس کو ورڈ کو آپ نے کوئی سورہ پڑھ رہے ہیں تو اس میں یہ ورڈ جو ہے اس کو اتنی دفعہ رپیٹ کریں تو یہ ہو جائے گا۔ مختلف چیزیں، خالی صرف قرآن سے ریلیٹڈ ہی نہیں، جو بھی چیز دین کے اندر اضافہ کر دیا کسی بھی چیز کا، اس کو آپ نے حصہ بنا دیا، تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ یہ چیز اگر تو یہ سنت سے ثابت نہیں ہے تو یہ عمل آپ کا قبول نہیں ہوگا۔ تو پھر آپ کو کیا مل رہا ہے اس کو کرنے سے، سوائے ایک تھکاوٹ کے کہ آپ اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں، جب اس چیز کا آگے آپ کو اجر ہی نہیں، تو پھر انسان سوچتا ہے کہ پھر میں اس کو کیوں کروں۔ ایسے ہی آپ دیکھ لیں کہ جیسے کوئی چلا کاٹتے ہیں نا، اکثر یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ بھی یہ کہ چلا کرنا ہے ہم نے، چلا کیا ہوتا ہے؟ 40 دن تک کوئی چیز کرنی ہوئی ہوتی ہے آپ نے، جو بھی کچھ اب وہ عبادت ہے، جو بھی کچھ آپ نے، کسی نے آپ کو بتا دیا کہ اس عمل کو آپ نے 40 دن کرنا ہے۔ اب 40 دن کرنا آسان کام نہیں ہے، تو جب آپ 40 دن تک بیٹھ کر وہ کام کرتے رہے اس امید پر کہ یہ کام آپ کا پورا ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیں گے، پھر کیا ہو کہ وہ 40 دن اتنی محنت کرنے کے بعد آپ کو پتہ چلے کہ وہ کام آپ کا ایکسیپٹ ہی نہیں ہوا، تو پھر اس سے بہتر نہیں ہے کہ جسٹ ٹو بی آن اے سیف سائڈ، جو کام ہمیں مسنون ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں پتہ چلتے ہیں، کہ ان کاموں کو ہم کرنے کی کوشش کریں، اگر ہم انہی کو دیکھ لیں، انہی کو کرنے لگ جائیں تو وہی مور دین انف ہے، کہ اتنے کام ہیں کہ ہمارے پاس تو اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ ہم ساری چیزیں ختم کر سکیں، تو اتنا ہی کر لیں، بڑی بات ہے، تو کہاں ہمارے پاس اتنا ٹائم کہ اب ہم بیٹھ کے اور لوگوں کی بھی باتیں کرنی شروع کر دیں، تو زندگی بہت شارٹ ہے، ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے۔ اب ابھی بھی دیکھیں کہ وقت کتنی جلدی گزر رہا ہے کہ انسان کو اندازہ نہیں ہوتا، یہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ منڈے سٹارٹ ہوا ہے اور کچھ ہی آپ فیو ہی ڈیز گزرتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ پھر سے منڈے آ گیا، اور آپ کو فیلنگ ایسی آتی جیسے ابھی 2-3 دن پہلے کی بات تھی، پھر سے منڈے آ گیا، ابھی تو ہوا تھا، اتنی جلدی ٹائم ہو رہا ہے، گزر رہا ہے، تو ہمیں جتنا بھی ٹائم یہ گزر رہا ہے، آپ دیکھیں ہم اپنی موت کے قریب آتے چلے جا رہے ہیں، ڈے بائی ڈے، سیکنڈ بائی سیکنڈ ہم اپنی موت سے قریب ہو رہے ہیں، تو وقت کم ہے اور ہمیں کام زیادہ کرنے ہیں، تو اس تھوڑے سے ٹائم میں کوشش کریں کہ وہ کام کر لیں کہ جو گارنٹیڈ ہیں کہ قبول ہوں گے، اور کیسے گارنٹیڈ ہوتے ہیں کہ ہر وہ کام جو نبیوں نے کیا، جس کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن میں بھی بتا دیا، احادیث کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو پیغمبروں نے دعائیں کی، اسی لیے کہتے ہیں کہ جو مسنون دعائیں ہوتی ہیں وہ زیادہ جلدی ایکسیپٹ ہوتی ہیں، کیونکہ وہ پیغمبر یا صالحین جو آلریڈی مانگ چکے دعائیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول کر لیا، تو پھر جب آپ کو قرآن میں اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں کہ یہ فلاں پیغمبر نے دعا مانگی، یہ ان پیغمبر نے دعا مانگی، تو ہمیں بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی وہ دعائیں مانگیں۔ تو اب دیکھیں جیسے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کتنا خوبصورت ہے یہ، ایک طرح سے اس کو اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو بھی دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی بھی دعا قبول کریں گے، تو یہ حدیث میں بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ایسا کلمہ ہے کہ اس کے ساتھ اب جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اب اتباع کو تھوڑا سا اور دیکھ لیتے ہیں کہ تاکہ سمجھ آ جائے ہمیں اتباع کیا ہوتی ہے، ویسے تو ہم اردو میں یہی کہتے ہیں نا کہ پیروی کرنا، لیکن اس میں کچھ تھوڑی سی چیز ایسے آ جاتی ہے کہ
آپ کسی سے بہت محبت کرتے ہو، جب اتنی محبت آپ کو کسی سے ہو کہ پھر آپ کی اس کی جو محبت ہے نا وہ آپ کے اندر بس جاتی، دل میں آپ کے گھر کر لیتی ہے، تو پھر آپ اس بندے کو ایز اے رول ماڈل لیتے ہیں. آپ کو کیونکہ اس سے محبت ہوتی ہے، آپ کو اس کا بات کرنے کا سٹائل اچھا لگتا ہے، آپ کو اس کی عادتیں اچھی لگتی ہیں، تو آپ ان کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اسی طرح جب ہم کہتے ہیں کہ اتباع رسول، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی، یہ ان کی نقل اتارنے کے برابر آپ کہہ لیں، ایسے کہ جیسے آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز کو فالو کرنا ہے، کہ وہ کیسے کھاتے تھے، کیسے اٹھتے تھے، کیسے بات کرتے تھے، کس طرح لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات کرتے تھے، ان کا سونا جاگنا کیسا ہوتا تھا، وہ کس طرح سے وضو کرتے تھے، وہ کس طرح سے نماز پڑھتے تھے، اور وہ کس طرح سے اپنے لین دین کیا کرتے تھے. تو یہ ساری چیزیں آپ جب ان کی ایز اے رول ماڈل ان کو لیتے ہیں تو آپ ان کو کاپی کرنی شروع کرتے ہیں کہ نہیں، مجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تو میں نے ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر بھی عمل کرنا ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جو چیزیں ان کو پسند تھیں آپ اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں یہ چیز بہت پسند تھی، آپ بھی کوشش کرتے ہیں کہ میں کھانے کی اس کو زیادہ سے زیادہ اپنی ڈائٹ میں انکلوڈ کروں. پھر وہ جس طریقے سے کھاتے تھے اور وہ جس طرح سے اور کام اپنے کیا کرتے تھے، جو چیزیں جیسے کلر ان کو کچھ پسند تھے، ان کو خوشبو پسند تھی، ان کو جیسے گوٹ بکری کا گوشت پسند تھا. تو اس طرح کی چیزیں انسان دیکھتا ہے کہ، اور یہ کب دیکھتا ہے؟ تبھی دیکھے گا جب آپ کو کسی سے محبت ہوگی. جب آپ کو محبت ہی نہیں ہے تو آپ کیا پرواہ کریں گے اس کے بارے میں؟ آپ زیادہ کرتے ہی نہیں کہ مجھے کیا، جو مرضی کرے، جو مرضی کھائے پیے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے اس سے. لیکن جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے پھر یہ چیزیں آپ کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہیں. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں جن سے وہ نفرت کیا کرتے تھے تو ہم بھی اس سے نفرت کریں کہ نہیں، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چیز پسند نہیں تھی تو میں بھی آج سے یہ کام نہیں کروں گی. محدثین جو ہوتے ہیں نا، جو حدیث بیان کرتے ہیں، حدیث کا بتاتے ہیں، تو وہ جب حدیث پڑھاتے تھے تو اس طرح سے بیٹھتے تھے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر پڑھاتے تھے. یعنی کہ ان کو پتہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھاتے تھے تو ان کا طریقہ اس طرح سے تھا، وہ اس طریقے سے بیٹھ کر پڑھاتے تھے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے پڑھاتے تھے. اور کہتے تھے کہ اس حدیث کو اسی طرح 1400 سال پہلے پڑھایا جا رہا تھا، کہ جس طرح سے 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھایا تھا، آج بھی ہم اس کو بالکل اسی طرح پڑھا رہے ہیں اس حدیث کو. اور اس میں کیا، ایک دفعہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے، راستے میں کوئی کیچڑ سا آ گیا تو سلپری ہوگی جگہ، جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر پھسل گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ کرام آ رہے تھے اور وہ سب اب جان بوجھ کے اسی جگہ پر جہاں پہ کیچڑ تھا، جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں سلپ ہوا تھا، وہاں پر جا جا کر پھسلتے آ رہے تھے. کیوں؟ کہ وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلپ ہوئے تھے، تو وہ جان بوجھ کے اس جگہ پہ جا کر سلپ ہو جاتے تھے. ہمیں دیکھیں، ہم لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کاپی کرتے ہیں؟ ہمیں جب پتہ چلتا ہے ان کا کوئی طریقہ کہ وہ اس طرح سے کیا کرتے تھے، وہ اپنے معاملات میں ایسے کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی زندگی میں کسی نامحرم عورت سے ہاتھ نہیں ملایا تھا. اور ہمیں بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب ہم جس کنٹری میں ہیں، یہاں پر یہ کسی غلط سینس میں نہیں ہے، لیکن یہ کہ ایک ان کا طریقہ ہے کہ ہاتھ ملاتے ہیں، ہینڈ شیک کرنا جو ہوتا ہے. لیکن اب ہمیں تو پتہ ہے نا کہ ہمارے دین میں یہ الاؤڈ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کیا. تو ہمیں ایسی چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے، چاہے یہ آپ کو کتنا ہی ماڈرن کیوں نہ شو کرے کہ آپ ہینڈ شیک نہیں کریں گی تو آپ ایک لگیں گی کہ بالکل ہی بیکورڈ ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں ہے. دیٹس فائن، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ اگر تھوڑی دیر کے لیے کوئی، اول تو ایسا کوئی سوچتا ہی نہیں، کیونکہ یہاں پہ زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ بتاتے ہیں تو دے رسپیکٹ، آپ کے ریلیجن کی رسپیکٹ کرتے ہیں جب آپ ان کو بتاتے ہیں. بات یہ کہ ہمیں ان کو بتانا پڑتا ہے،
لیکن جب آپ نہیں بتاتے تو وہ خود ان کو، زیادہ تر لوگوں کو اب یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ ان کے دین میں یہ چیز الاؤڈ نہیں ہے۔ اور اسی طرح کبھی آپ دیکھیں کہ کبھی ہم کسی جگہ پر جائیں جہاں پر سٹورز وغیرہ پہ اکثر انہوں نے ہوتا ہے کہ فوڈ کے سیمپلز رکھے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی بھی نئی فوڈ آتی ہے تو انہوں نے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے تو آپ کو سیمپل ہوتے ہیں، تو آپ کو سیمپل وغیرہ دیتے ہیں، ٹیسٹ کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کیسا اس کا ذائقہ ہے۔ تو بعض اوقات ان کے پاس کبھی میٹ کی آئٹم ہو نا کوئی، تو آپ دیکھیں اگر آپ ان کے پاس سے گزریں تو وہ سب کو ویسے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ٹرائی کریں، لیکن اگر وہ دیکھتے ہیں نا کوئی مسلم ہے تو اس کو نہیں بولتے۔ بہت دفعہ میں نے اس چیز کو نوٹ کیا ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ یہ والا میٹ نہیں کھاتے۔ کتنے بڑے آنر کی بات ہے نا، جو ہمارا دین ہمیں دیتا ہے یہ چیز، کیا آپ کی پہچان بن جائے، آپ کا اسلام، آپ کا دین آپ کی پہچان بن جائے، سبحان اللہ، بہت بڑی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا بنا دے، کہ ہم بھی ان کو اس طرح سے فالو کریں جیسے صحابہ کرام کرتے تھے۔ جو سنت آپ کو پتہ چلے، جو حدیث آپ کو پتہ چلے، کوشش کریں کہ اس پر عمل کریں۔ دیکھیں یہ چیزیں اتنی مشکل نہیں ہے، اگر وہ کر سکتے تھے تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ وہ بھی تو اپنا آپ مارتے تھے نا، اور اپنے اس دین میں آگے بڑھنے کے لیے کتنی قربانیاں دیتے تھے۔ تو قربانی کے بغیر تو جنت نہیں ملے گی۔ ہم چاہتے ہیں جنت میں جائیں، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے، تو پھر ہمیں بھی تو قربانیاں دینی پڑیں گی نا۔ تو اس میں گھبرانا نہیں ہے، سنتوں پر عمل کرنے والے بنیں۔ جتنے زیادہ سنت پر عمل کریں گے آپ، اتنی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی اس دن۔ کیونکہ اگر ہم اس میں چھوڑ دیں گے، سنتوں کو پیچھے کر دیں گے، احادیث پر عمل نہیں کریں گے، پھر ہم کیسے یہ امید رکھیں گے کہ وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ہم پانی پئیں؟ نہیں ہو سکتا نا، کہ وہ تو اسی کو پانی پلائیں گے کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا تھا۔ اور اب جس نے بدعت نہیں کی ہوگی، کیونکہ ایسے لوگ جنہوں نے بدعتیں ایجاد کی، دین میں نئی چیزیں لے آئے، ان کو روک دیا جائے گا وہاں پہ، وہ آ کے پانی نہیں پی سکیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے، فرشتے ان کو دور کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے ایسی چیزوں سے کہ اس طرح کے کام ہم کریں اور یا آگے پروموٹ کریں ان کو۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بچائے۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو آیت ہے 32، اس کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے، ملتی جلتی آیت ہے اسی سے جو ہم نے 31 کی ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اگر یہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ تو اس آیت میں ہمیں جو بات پتہ چل رہی ہے وہ یہ کہ جو لوگ اللہ کی محبت کا دم بھرتے ہیں لیکن اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے تو وہ سب کافر ہیں۔ تو اس آیت میں بھی اور پچھلی آیت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت بتائی جا رہی ہے۔ فرق کیا ہے کہ پچھلی آیت میں اتباع کا ورڈ یوز ہوا تھا، یہاں پر اطاعت یوز کی ہے کہ ان کی اطاعت کرو۔ ایک حدیث ہے اس میں بخاری کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب جنت میں جاؤ گے مگر جس نے انکار کیا۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کون انکار کرتا ہے؟ تو فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی تو اس نے انکار کیا۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو یہاں پر کن کو کہا جا رہا ہے؟ کافرین جو بات آئی ہے نا کہ کافرین ہے وہ بے شک اللہ کی نظر میں کافر ہیں، اللہ ان کو دوست نہیں رکھتا کافرین کو۔ تو کون ہیں یہ لوگ؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے منہ پھیریں، تو پھر اللہ بھی ان کو دوست نہیں رکھتا، اور پھر انہی کو کافرین کہا جا رہا ہے کہ یہ سارے کافر ہیں، کیونکہ جو اللہ کا کہنا ہی نہیں مان رہے۔ آپ خود سوچیں کہ وہ پھر کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سبمیشن، سبمٹ کر دینا اللہ کے آگے۔ تو یہاں پر اللہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، اور
اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ آپ نے ایسے بھی دیکھے ہوں گے کہ جو حدیث کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ہم قرآن کو تو مانتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے ہم۔ اب ایسے بھی لوگ ہیں، اب یہاں پر وہ کیا کہیں گے، کیسے آپ جواب دیں گے اس چیز کا کہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا، اور حدیث آئی کہاں سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اگر آپ ایک بندے کی بات کو نہیں مان رہے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اس بندے سے محبت کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ہیں ان پہ آپ بلیو نہیں کرتے، لیکن آپ اس بندے پہ بلیو کرتے ہیں، یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ تو آپ ایک طرح سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں۔ تو خالی قرآن پڑھ کے ہی تو آپ جنت میں نہیں چلے جائیں گے نا۔ قرآن پڑھنے کا ہی مقصد یہ ہے کہ جب آپ قرآن کو سمجھ کے پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو یہ باتیں پتہ چلتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس کس چیز کا حکم دیا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے رسپیکٹ کرنے کا حکم دیا کہ اپنے ماں باپ کی آپ نے ان کی فرما بردار ہونا ہے، اللہ کا فرما بردار ہونا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے ان کی بھی پیروی کرنی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کہاں سے پتہ چلتی ہیں؟ اگر ہمیں قرآن کا ترجمہ ہی نہیں آتا، ہم نے قرآن کبھی پڑھا ہی نہیں، خالی عربی پڑھ پڑھ کے تو باتیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ تو اب اگر آپ نے پڑھ لیا تو پھر آپ کے پاس کوئی اس میں چیز رہ نہیں جاتی کہ آپ کہیں کہ میں حدیث پہ عمل نہیں کر سا، میں سنت کو نہیں مانتا، حدیث کو نہیں مانتا۔ تو پھر یہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، تو یہ حکم ہے۔ تو اگر کوئی نہیں کرتا تو پھر وہ ہے جو کافر ہو جاتا ہے۔ آیا نمبر 33 کے اندر، اچھا تھوڑا سا 1 منٹ آگے جانے سے پہلے ہم تھوڑا سا یہ دیکھ لیں کہ اطاعت اور اتباع میں کیا فرق ہوتا ہے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے 2 ڈیفرنٹ چیزیں استعمال یوز کی ہیں ورڈ یہاں پر، تو کچھ تو فرق ہوگا نا۔ تو اتباع جو ہے یہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ کوئی کام کر دیں بغیر کہیں کر دینا، جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے نا تو بغیر سنے ہی مان لینا، تو آپ کو پہلے ہی سمجھ آ جائے کہ اچھا یہ اب آئے ہیں تو انہوں نے اب ان کو اس چیز کی ضرورت ہوگی یا بھی مجھے یہ کام کہیں گے، ان کے بولنے سے پہلے ہی آپ وہ کام کر دیں۔ یہ ہوتا ہے اتباع کرنا۔ اور اطاعت کیا ہوتی ہے کہ جب آپ کو کوئی حکم دے تو پھر آپ وہ حکم کو پورا کریں، یعنی کہ آپ کو کسی نے آرڈر کیا تو آپ نے وہ کام کر دیا۔ اتباع میں یہ نہیں ہوتا، اتباع میں آپ کو کوئی آرڈر کرے یا نہ کرے آپ نے اس کو ویسے ہی ماننا ہے، کیونکہ آپ اپنی محبت میں آپ مانیں گے۔ اچھا، اور اطاعت جو ہوتی ہے اللہ کی ہوتی ہے صرف، اتباع اللہ کی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اتباع کرنے کے لیے آپ کو کوئی رول ماڈل چاہیے ہوتا ہے جس کو آپ فالو کر سکیں، اور وہ رول ماڈل ہمارے لیے تو سب سے بیسٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو آپ کو جب پھر محبت ہوگی تو پھر آپ کو بعض اوقات دوسرے کی آپ کو ضروریات کا بھی پتہ ہوتا ہے، ان کی باتیں بھی آپ کو اچھی لگتی ہیں تو آپ ان کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اسی لیے دیکھیں جب ہم حدیث اور سنت کو پڑھتے ہیں تو پھر ہم ان کو، ہمارا دل بھی چاہتا ہے کہ ہم ان کو کاپی کریں، اور کتنا کاپی کریں گے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی محبت پہ، کہ جتنی محبت آپ کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوگی، جو جتنی ان سے زیادہ محبت کرے گا وہ اتنا ہی زیادہ ان کی بتائی ہوئی چیزوں پر عمل کرے گا۔ تو اب آپ کو آئی ہوپ کہ آپ کو ڈفرینس پتہ چل گیا ہوگا کہ اطاعت جو ہے وہ آپ کو، جیسے ہم بچے کو کوئی بات بولتے ہیں پھر اس کے بعد وہ کام کرتا ہے، تو اطاعت میں ایسے ہوتا ہے کہ یہ آرڈر آیا تو آپ نے آرڈر مان لیا۔ اتباع میں ضروری نہیں کہ آرڈر آپ کے پاس آئے، اس میں آپ ویسے ہی بغیر آرڈر کے ہی آپ وہ کام کر دیتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں آیا نمبر 33، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا کس کو؟ آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، اور آل ابراہیم علیہ السلام کو، اور آل عمران کو، سارے جہان والوں پر۔ اللہ نے انہیں ترجیح دی، اپنے لیے خالص کر لیا۔ اب یہاں پر 3 پیغمبروں کا ذکر آ رہا ہے اور پھر آل عمران کا ذکر آ رہا ہے۔ آل عمران جو ہیں انہی میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ تو آدم علیہ السلام کو دیکھتے ہیں پہلے کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو چن لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے سارے جہانوں پر ترجیح دی، ان کو جہان والوں پر۔
تو انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، فرشتوں سے انہیں سجدہ کروایا، ان کو تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی، ان کو علم عطا کیا، ان کو چیزوں کے نام سکھائے، نبوت عطا کی، ان سے زمین میں انسانوں کی نسل چلی۔ سب سے پہلے پیغمبر اگر کوئی تھے زمین پہ تو وہ آدم علیہ السلام تھے۔ سیکنڈ ہمارے پاس ہے نوح علیہ السلام، انہیں آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ آدم ثانی، ثانی کیا ہوتا ہے؟ سیکنڈ، یعنی کہ دوسرے آدم۔ تو ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ آدم علیہ السلام سے ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی نسل چلائی، تو جو ساری ان کی ذریت تھی، پھر اس کے بعد جب نوح علیہ السلام آئے تو جو ان کو نہیں مانتے تھے ان کو غرق کر دیا گیا تھا۔ تو رہ کون گئے تھے باقی؟ صرف وہ لوگ جو نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے، یعنی کہ ان کو ماننے والے تھے، اور یا پھر جو ان کی اولاد میں سے تھے۔ تو نوح علیہ السلام اسی لیے آدم ثانی کہلاتے ہیں، کیونکہ پھر باقی جو نسل جو چلی ہے انسانوں کی، وہ پھر ان کی اولاد سے چلی تھی، جیسے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے چلی تھی۔ تو باقی پھر دوبارہ جب دنیا میں لوگ جب آئے بنے، دنیا آباد ہوئی، تو وہ نوح علیہ السلام کی نسل سے پھر ہوئے تھے سب۔ اور ان کو کس ٹائم پہ رسول بنا کر بھیجا گیا؟ جب لوگ اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے بتوں کو پوجنا شروع کر دیا۔ تو یہ شرک ہے، ظاہر ہے وہ پورا کا پورا ایک ایریا ہی کہہ لیں آپ کہ شرک کرنے لگ گیا تھا، بہت برے حالات ہو گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر نوح علیہ السلام جو تھے ان کو بھیجا اس وقت رسول بنا کے، اور ان کو بہت لمبی عمر دی گئی تھی۔ انہوں نے اپنی قوم کو گیس کریں کتنے سال انہوں نے تبلیغ کی ہے، ان کو سمجھاتے رہے دین کے بارے میں، 950 ایئرس تک اپنے لوگوں کو تبلیغ کی ہے۔ اور اتنے سالوں کی تبلیغ کے بعد بھی صرف تھوڑے سے لوگ تھے جو ان کے اوپر ایمان لے کر آئے تھے۔ کتنے کچھ کہتے ہیں کہ تقریباً 80 کے قریب لوگ تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لے کر آئے تھے۔ اور انہوں نے پھر جب اتنی سالوں تبلیغ کرنے کے بعد بھی لوگوں نے اپنے آپ کو چینج نہیں کیا، تو پھر انہوں نے بد دعا کی تھی ان کے بارے میں، اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب کو غرق کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اب دیکھتے ہیں، یہ تیسرے پیغمبر ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ چنے ہوئے ہیں۔ تو ان کے دور میں بھی کیا تھا کہ ہر طرف شرک ہی شرک تھا۔ ان کی تو ہمیں بہت سے ان کی یاد ہیں کہ ان کا باپ جو تھا مشرک تھا، بت بناتا تھا، اور وہ پورا کا پورا ایریا جو تھا وہ بتوں کی پوجا کرتا تھا۔ اور اس گھرانے میں، اس کمیونٹی میں انہوں نے آنکھ کھولی، اور انہوں نے، آپ دیکھیں کہ بہت بڑی عمر نہیں تھی، ینگ چھوٹے لڑکے ہی تھے کہ جب انہوں نے توحید کا پیغام دینا شروع کر دیا، اور اکیلے ہی، بالکل تنہا، کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں تھا۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ اس کے بعد اپنی اولاد کو ایک ایسے حصے میں لے جا بسایا جو بالکل ایک آئسولیٹڈ ایریا تھا، ایسی جگہ پہ یہ چلے گئے اپنے بچوں کے ساتھ تاکہ ان پہ ماحول کے اثرات نہ ہوں، کیونکہ ماحول جو تھا وہ تو خراب ماحول تھا نا، تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ بچوں پہ کسی طرح اثر آئے۔ بیشتر پیغمبر جو تھے وہ انہی کی نسل سے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہوئے تھے، جبکہ باقی پیغمبر جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام ان سے آئے تھے سارے پیغمبر۔ باقی صرف ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے پیغمبر تھے جو اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہوئے۔ اب ان تین پیغمبروں کے بعد آل عمران کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو آل عمران جو ہیں، اس میں کہتے ہیں کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے والد کا نام ہے۔ انہی کی اولاد سے حضرت مریم بھی تھیں، اور اسی سے ہی سورہ کا نام بھی ہے، آل عمران۔ اب کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے جو باپ تھے حضرت موسیٰ، حضرت ہارون علیہ السلام کے، ان کا نام عمران تھا، اور کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کا نام تو تھا لیکن جو حضرت مریم تھیں ان کے باپ کا نام بھی عمران تھا، کیونکہ وہ میں آگے آیت سے پھر پتہ چلتا ہے۔ آیا نمبر 34،
اس میں اب دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل میں سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو گویا سب انبیاء جو تھے، جیسے کہ آدم علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں تھے، اور دین میں ایک دوسرے کے معاون اور مددگار بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ اللہ اگلی آیت میں نا ایک دعا کا ذکر ہو رہا ہے، جو بتا رہے ہیں کہ وہ عمران کی بیوی نے کی تھی دعا اللہ تعالیٰ سے، اپنے رب سے، اور وہ کیا دعا تھی جو انہوں نے مانگی۔ آیا نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے میرے رب، میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے میں نے تیرے نام آزاد کرنے کی نظر مانی، تو میری طرف سے قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو عمران کی بیوی تھی، ان کا نام تھا حنا، اور یہ تھیں جو حضرت مریم کی والدہ جو ہیں، یہ وہ ہیں، یہ پریگننٹ تھیں اس وقت جب ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی، اور ان کے ہسبینڈ جو تھے یعنی کہ عمران جو تھے وہ بہت نیک انسان تھے، دینی رہنما بھی تھے، لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بھی تھے۔ تو انہی کو دیکھتے ہوئے پھر ان کی بیوی نے اپنے بچے کو اللہ کی راہ میں وقف کرنے کی نظر یا منت مانی، اور اس زمانے میں یہ ایک ٹریڈیشن ہوتا تھا کہ لوگ جو تھے وہ اپنے بچوں کو بعض اوقات ان کو وقف کر دیا کرتے تھے اللہ کی خاطر۔ اور وقف کرنے کا پھر مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ پھر آپ اس کو اپنے کاموں کے لیے استعمال نہیں کریں گے، آپ اس کو اللہ کے لیے کر دیں گے، تو وہ بس ہر وقت اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ کے دین کو سمجھے گا، اللہ کے دین کو پڑھے گا، اور اللہ کے ہی جو کام ہے ان کو کرے گا۔ اب ان کے جو نظر تو انہوں نے مانگ لی، نظر ماننے کے بعد دیکھیں نیکسٹ جو بڑی خوبصورت چیز یہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو مجھ سے قبول بھی کر لینا، کہ کتنی بات ہے کہ آپ کام تو کریں، کہ ایک تو اللہ ہی کی راہ میں تو اس کو دے رہی ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ آپ ہی کے لیے اس کو وقف کرنا چاہتی ہوں کہ یہ آپ کی عبادت کرے گا، تو ایک اچھی چیز کر رہی ہیں، غلط تو نہیں کر رہی نا۔ تو پھر اس میں بندہ کہتے ہے کہ اس میں کیا بندہ آگے دعا کرے کہ قبول کرے، ظاہر ہے میں اتنی بڑی قربانی دے رہی ہوں اور اللہ کی خاطر اس کو میں وقف کر رہی ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی کہہ رہی ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ آپ مجھ سے قبول کر لینا، یہ نہ ہو کہ میری قربانی رائے گا جائے، کہ میں قربانی دوں اور پتہ لگے کہ اللہ نے قبول ہی نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ آپ اس کو مجھ سے قبول بھی کر لینا۔ اب ان کو امید تھی کہ ان کے جو ہاں بیٹا پیدا ہوگا، کیونکہ زیادہ تر جو اس ٹائم پیریڈ میں کیا ہوتا تھا کہ بیٹوں کو ہی وقف کیا جاتا تھا، بیٹیوں کو نہیں، لڑکیوں کو وقف نہیں کیا کرتے تھے، بیٹوں کو کرتے ہوتے تھے۔ تو آگے سے یہ کہ آپ مجھ سے قبول کر لیں اللہ تعالیٰ میری اس جو کاوش ہے، ایک کوشش ہے کہ میں نے اس کو اللہ کی راہ میں لگانا ہے، اور آپ خوب سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ خوب سننے والے جاننے والے، آپ جانتے ہیں، آپ سن رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں، آپ جانتے ہیں کہ میرے دل میں کیا ہے، آپ میری دعا کو سن رہے ہیں اور میری نیت کو جانتے ہیں۔ آیا نمبر 36، پھر جب بچی پیدا ہوئی تو کہنے لگیں کہ میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی، حالانکہ جو کچھ اس نے جنا اسے اللہ خوب جانتا تھا، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو جب انہوں نے بیٹی کو جنا تو ان کو تھوڑا سا رنج ہوا، اور وہ رنج کس وجہ سے کہ وہ چاہتی تھیں کہ یہ بیت المقدس کی خدمت کرنے والا ہو، اور جس طرح سے ان کا کلچر میں ہوتا تھا کہ جو بیٹے ہوتے تھے انہی کو وقف کیا جاتا تھا، بیٹیوں کو وقف نہیں کیا جاتا تھا، تو اس سے بھی تھوڑی سی ان کو تھوڑی سی حسرت ہوئی کہ میں نے تو منت مانی تھی کہ میں اپنی اولاد کو جا کر وہاں پر میں اللہ کے لیے چھوڑ دوں گی، تو اب میرا کیا ہوگا کہ اب تو میں نے تو لڑکی جن دی۔
تو حالانکہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ تو آلریڈی جانتے تھے، جب وہ دعا بھی کری تھی اللہ کو آلریڈی پتا تھا کہ ان کے بچہ جو ہوگا وہ بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے اللہ کو تو خبر ہے نا اس چیز کی، ہمیں تو نہیں ہوتی، لیکن اللہ نے جس نے دیا ہے اس کو پہلے سے ہی پتا ہے کہ انہیں بیٹا دیا ہے کہ بیٹی دی ہے۔ اور ان کے دل میں یہ بھی تھوڑا سا رنج اس چیز کا بھی آیا تھا کہ وہ سمجھیں کہ شاید میری اللہ نے یہ چیز قبول نہیں کی میری دعا، اسی لیے اللہ نے مجھے بیٹی دے دی، اگر میری اللہ دعا قبول کرتا تو مجھے بیٹا دے دیتا، لیکن اب بیٹی ہوگی تو شاید اللہ تعالیٰ نے میری دعا نہیں قبول کی، تو ظاہر سی بات ہے ایسی چیزیں انسان کے دل میں تھوڑی بہت آ جاتی ہیں۔ تو آگے سے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کلام کر رہے ہیں، درمیان میں ان کی بات بتا رہے ہیں، اور بتاتے ہوئے درمیان میں اللہ تعالیٰ خود اپنی بات اندر ڈال رہے ہیں، یا سینٹنس میں جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ ایڈ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہ، اور بتانے کا مقصد کیا ہے کہ لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک طرح سے تسلی دی ہے کہ یہ لڑکی جو میں نے آپ کو دی ہے یہ لڑکے سے بہت زیادہ افضل ہے، حتیٰ کہ کوئی بھی لڑکا اس لڑکی کے جوڑ کا نہیں، لہٰذا افسوس کرنے کی بات نہیں، یہاں جو کام لڑکی کرے گی وہ کوئی لڑکا بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ از دا بیسٹ پلانر، اور اللہ نے ہر کام کی پلاننگ کی ہوئی ہے، ہر کام کا اللہ کو پتہ ہے۔ تو ان کو جو بیٹی دی تھی وہ کسی مقصد کی وجہ سے دی تھی، ایسے ہی نہیں تھا کہ آپ نے بس بغیر سوچے سمجھے اس کو یہ دے دو، اس کو وہ دے دو، اس کو نہیں، اللہ تعالیٰ کے کوئی کام ایسا نہیں ہوتا۔ تو جو بیٹی اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت فضیلت بخشی تھی، اور جو کام اللہ تعالیٰ نے بیٹی سے کروانا تھا ان کی، وہ کام کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کوئی ایسی نشانی کو جنم دلانا تھا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں ان کو دی گئی، کہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ کتنی بڑی چیز ہے یہ، کہ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہماری زندگی میں، ہماری جو لائف ہے، ہماری دنیا میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کبھی کوئی باپ کے بغیر بھی کوئی بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک کتنی بڑی نشانی تھی جو اللہ تعالیٰ نے دی تھی کہ ان کے باپ نہیں تھے، صرف ماں تھی جس سے وہ پیدا ہوئے۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو اگر آپ دیکھیں تو وہ نہ ماں سے پیدا ہوئے نہ باپ سے پیدا ہوئے، تو ان کا نہ باپ تھا نہ ماں تھی، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے خود بنایا تھا۔ تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اینڈ تک دیکھیں، جب تک یہ دنیا قائم ہے سب کو پتہ ہے یہی بات کہ کتنی بڑی نشانی اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا، اور یہ کام ایک عورت ہی کر سکتی تھی، مرد تو نہیں کر سکتا تھا نا، بچہ جننا تو کس کے بس کی بات ہے، یہ تو کام اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لگایا ہوا ہے، یہ صرف عورتوں ہی کے ساتھ ہے، مرد تو بچے پیدا نہیں کر سکتے، تو اسی لیے بیٹی دینا مقصود تھا تاکہ اس سے اللہ تعالیٰ یہ نشانی دنیا کے لیے دے سکتے۔ بچے کی پیدائش جو ہوتی ہے، اب دیکھیں کہ یہ بہت ہی اجر کا کام ہے، ہم لوگ باتیں تو کرتے ہیں اس کے اوپر، کبھی اکثر لوگ یہی کہ نہیں نہیں بھئی بڑی تکلیف ہے، ڈلیوری کا پین بہت ہوتا ہے، یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے ساتھ ہی ایک چیز لگا دی ہے، مرد کو بھی تو ہو سکتا تھا کہ مرد کو بھی بچے ہوتے، یا شاید ایسے ہوتا کبھی کہ ایک دفعہ ایک بچہ عورت نے کر لیا ایک بچہ مرد نے کر لیا، کہ دونوں کو ہی پتہ چلنا چاہیے کہ کتنا تکلیف دہ عمل ہے یہ۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ اگر اللہ تعالیٰ نے عورت کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی ہے تو آپ دیکھیں کہ اس کا اجر بھی تو بہت ہے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ مومن کو جب ایک کانٹا بھی چبھتا ہے نا تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں، اس ٹائم پہ بھی اس کے گناہ جھڑ رہے ہوتے ہیں، ہلکا سا کانٹا چبھا ہے بس، تو اتنی سی تکلیف کے باعث بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہ جھاڑنے شروع کر دیتے ہیں۔ تو پھر جب عورت اس تکلیف سے گزرتی ہے تو اس کا اجر آپ سوچ لیں، اور کتنے اس کو اس میں گھنٹے لگ جاتے ہیں یا دن لگ جاتے ہیں، تو وہ جتنا ٹائم اس تکلیف میں گزارتی ہے، تو آپ سوچیں کہ اگر آپ ایک ایک سیکنڈ کے حساب سے سوچنے لگ جائیں کہ گناہ جھڑ رہے ہیں تو کتنے گناہ جھڑ جاتے ہوں گے۔ اور دوسری چیز اس میں کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کا درجہ جو ہے باپ کے درجے کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ رکھا ہے، کیونکہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے نا کہ جب کسی نے پوچھا کہ میرے سب سے بہتر اخلاق کا جو ایک طرح سے جو ڈیزرو کرتا ہے وہ کون ہے، جو میرے
بہترین اخلاق کو ڈیزرو کرتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تمہاری ماں. تو اس نے پھر دوبارہ یہی پوچھا کہ کون ہے جو ڈیزرو کرتا ہے اس کے بعد، تو انہوں نے کہا تمہاری ماں. پھر پوچھا تو تب بھی تیسری دفعہ بھی یہی کہا کہ تمہاری ماں. چوتھی دفعہ جب پوچھا تو کہا کہ تمہارا باپ. تو اس سے پھر پتہ چلتا ہے کہ جو تکلیف سے ہم گزرتے ہیں پھر وہ تکلیف وہیں تو ختم نہیں ہو جاتی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں فیڈنگ کا بھی ایک فیز آتا ہے، جب آپ بچے کو فیڈ کراتے ہیں وہ بھی 2 سال کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، وہ بھی تکلیف دہ ہوتا ہے. آسان تو نہیں ہے کام. رات میں بھی اٹھنا، کہ جب بچے کو جس وقت بھوک لگی ہے اب آپ اس کو فیڈ کرا رہے ہیں، باہر گئے ہیں وہاں پر بھی کنوینئنٹ نہیں ہوتا اتنا. تو یہ تکلیف ہے نا جس سے انسان گزرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایسی تو نہیں کہ کسی کو تکلیف میں ڈال دیا اور اگر آپ کو آگے کچھ ملے گا بھی نہیں اس کا، تو ایسے تو نہیں ہوتا. جب اللہ تعالیٰ کسی کو بندے پر کوئی ذمہ داری ڈالتا ہے اور آپ اس ذمہ داری کو آسان طریقے سے پورا کرتے ہیں تو پھر اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے. پھر آگے وہ اللہ تعالیٰ کو بتا رہی ہیں کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے. تو مریم جو ہوتا ہے اس کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ مریم کے معنی ہوتے ہیں عبادت گزار، خدمت گزار، یعنی کہ دین کی خادمہ. اس سے ہمیں بات اسکالرس کہتے ہیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہو تو اس کا نام جلدی رکھنا چاہیے. اور یہ حدیث جو ہے کہ 7ویں دن جا کے نام رکھنا چاہیے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ضعیف حدیث ہے. تو جیسے ہی بچے کی پیدائش ہو تو فوری اس کا نام رکھ لینا چاہیے. اور نام کے بارے میں ایک یہ بھی چیز کرنی چاہیے کہ آپ جو نام رکھیں اچھا نام رکھیں. یہ نہ ہو کہ یونیک کے چکر میں پڑ جائیں، بس یونیک ہونا چاہیے اور باقی پھر جو بھی ہو دیکھا جائے گا. نام بس ایسا نام ہو کہ جو آج تک کسی کا نہ ہو. تو نام رکھیں تو اچھا نام رکھیں، اور یہ بھی ضرور خاص طور پہ خیال رکھیں کہ اس نام کے معنی اچھے ہوں، جو اس کے میننگ ہے وہ اچھے ہونے چاہیے. اور سوچ سمجھ کے نام رکھیں. بس ایسے ادھر سے دیکھا دیکھی فیشن چل رہا ہے اس نام کا آج کل، دیکھا ہے فلاں مووی میں نام بڑا اچھا لگ رہا تھا، ڈرامے میں اچھا لگ رہا تھا، یا ہمارے ارد گرد جو نان مسلمس بھی ہیں ان میں بھی کئی نام ہوتے ہیں انسان کو اچھے لگتے ہیں. تو یہ نہیں کہ اب وہی نام اٹھا کے آپ رکھنے شروع کر دیں. تو نام بچے کو اچھا دینا چاہیے اور اس کے میننگ اچھے ہونے چاہیے. مریم جو ہے نا یہ واحد فیمیل نیم ہے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا. پھر آگے بہت خوبصورت چیز وہ اللہ تعالیٰ سے ایک اور کہہ رہی ہیں کہ میں اسے یعنی کہ مریم کو اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے. صرف اپنی بچی کی نہیں بات کر رہی، دیکھیں دعا مانگ رہی ہیں، صرف اپنی بچی کا نہیں کہہ رہی کہ اللہ تعالیٰ میری بچی کو کرنا، اس کو شیطان سے محفوظ رکھنا، بلکہ اس کے ساتھ اس کی آگے اولاد کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ تو آگے اس کی اولاد کو بھی شیطان سے محفوظ رکھنا. اور اس سے یہ بھی ہمیں بھی جو لیسن ایک ملتا ہے، کیا ملتا ہے کہ آپ صرف اپنے بچوں کے لیے دعا نہ کریں، خالی بچوں کے لیے دعا کریں، آگے آنے والی نسلوں کے لیے دعا کریں تاکہ قیامت تک کہ جتنی بھی نسلیں ہوں اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے اس چیز سے. اور کہتے ہیں کہ ان کی جو دعا تھی اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا. تو حضرت مریم اور پھر آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے محفوظ رکھا. حدیث میں ہے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو مس کرتا ہے یعنی کہ چھوتا ہے، جس سے وہ بچہ چیختا ہے. یعنی کہ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس وقت جب آپ دیکھیں کہ کہتے ہیں نا کہ بچہ کرائی کرتا ہے جو، تو اس وقت وہ شیطان اس کو چھوتا ہے جس کی وجہ سے وہ بچہ چیخنا یا رونا شروع کر دیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مس شیطان کے جو مس ہے اس سے حضرت مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو محفوظ رکھا ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. ہم نے بھی کیا کرنا ہے، اپنے عمل کی بات ہمارے لیے کہ ہم کیا کریں گے کہ دیکھیں اپنے بچوں کے لیے خوب خوب دعائیں کریں، اور پھر نہ صرف بچوں کے لیے بلکہ ان کی آگے نسلوں کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمارے جو بچے ہیں آگے ان سے جو اولاد ہو اور تا قیامت تک ہماری نسلوں کا جو بھی سلسلہ چلے، اللہ تعالیٰ سب کو شیطان سے محفوظ رکھے.
کیونکہ یہ شیطان ہی ہے جو انسان کو جنت کی طرف جانے نہیں دیتا، اللہ کے ساتھ نافرمانی پر اکساتا ہے، گناہوں پر اکساتا ہے۔ تو یہ دعا ضرور کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، کیونکہ ہمیں بھی ضرورت ہے اس چیز کی، ہم سب کو اللہ تعالیٰ شیطان سے محفوظ رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔